والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی احباب انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی انجمن غلامان مصطفیٰ شیخ برہان کے دیوانوں نے ترتیب دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، دامیں دل سخن قدم جس بندے نے جیسا تعاون فرمایا خلاق عالم اس کو اس کی نیتوں کے برابر اپنی شان نشان اجر عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، آج کی یہ خوبصورت بزم پاک میں ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد جعفر حسین شمسی صاحب، آپ نے مجھے حکم فرمایا اور پھر آپ کی سفارش فرمائی، میرے نہایت ہی مخلص بلکہ اخلص بھائی اور دوست، ہمارے ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع کی ایک شان ہے، پہچان ہے، تائیدار ختم نبوت فاؤنڈیشن ایک تنظیم ہے، اس کے یہ بانی ہیں اور بڑے ہی ملنسار شخصیت ہے حضرت علامہ مولانا پیر محمد شمس الزمان صاحب قادری۔ آپ نے بھی مجھے حکم فرمایا اور آپ نے مجھے بڑی بات بتائی، کہنے لگے کہ یہ جو محفل ہے یہ سب سے پہلے جس شخص نے شروع فرمائی تھی وہ تھے مفتی محمد رمضان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد یہ علامہ شمس الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر دیگر جتنے اب بالخصوص علامہ بدر الزمان صاحب، جعفر صاحب و دیگر جتنے ان کے ٹیم کے لوگ ہیں، پورے گاؤں والے ان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور یہ لوگ بھی پورے گاؤں سے محبت کرتے ہیں اور مل جل کر ان کی یہ محفل سال ہا سال سے یہ جاری و ساری ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور وہیں پر پیر صاحب نے مجھے بتایا کہ میرا نام جو شمس الزمان ہے یہ بھی علامہ بدر الزمان صاحب کے والد صاحب کو انہوں نے اپنی محبت کی وجہ سے رکھا تھا، تو یہ بڑی محبت مجھے محسوس ہوئی اس گھرانے میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ضرور ٹائم دیں اور ضرور آپ جائیں۔ میں حاضر خدمت ہوں اور جو عنوان میرے ذمہ ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے، اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ تقریر کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی، تقریر ایک تربیتی نشست ہوتی ہے جس میں سے ہم نے کوئی سیکھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم خود بھی مخلص ہو جائیں اور آنے والے مہمان کو ایک موضوع دے دیں اور اس کے مطابق بر وقت اس کو کہیں کہ یہ موضوع سنائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سال لگے گا ہماری اہل سنت میں جتنی کمیاں اور کمزوریاں ہیں وہ ساری دور ہو سکتی ہیں۔ تو اس واسطے ایسے با مقصد پروگرام ضرور سجانے چاہیے، اور ہم جتنے خطباء ہیں ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھایا جائے۔ انہوں نے مجھے موضوع دیا ہے اصلاح معاشرہ، اور بالخصوص اس دور کے اٹھنے والے فتنے، ان کے بارے میں ہماری قوم کو کیا آپ بتانا چاہیں گے قرآن و حدیث سے۔ تو آئیے میں ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ آپ لنگر آپ نے کھایا ہے اور مجھے دوستوں نے بتایا کہ اکثر لنگر ہمارا دیسی گھی میں بنتا ہے، تو میرا خیال ہے ناڑو ناڑ حلال کرنا تو بنتا ہے، باقی مرضی تھوڑی اپنی ہے۔ میں گزارش ضرور پیش کروں گا آپ کو، اگر آپ کا جی چاہے تو آپ بول سکتے ہیں، ورنہ یہ کوئی تقریر کے ایس او پیز اور ضروریات اور لوازمات نہیں ہوتے کہ یہ ہوں گے تو مولوی کو تقریر آئے گی، ویسے بھی ہو جاتی ہے،
لیکن اس کے ساتھ یہ محسوس ضرور ہوتا ہے کہ ہم قبرستان میں نہیں بیٹھے، زندہ لوگوں میں بیٹھے۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں۔ اسٹیج پر جو آپس میں باتیں ہو رہی ہیں تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے تاکہ میں سبق سنانے میں آسانی محسوس کروں۔ موبائل میں لگے ہوئے موبائل جیبوں میں ڈال لیجئے۔ آئیے ذرا جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا تفسیری اور محبت والا ترجمہ یہ ہے، فرمایا محبوب ہم نے آج کے دن آپ کا دین مکمل فرما دیا، میرے محبوب کا دین مکمل ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اور فرمایا واتممت علیکم نعمتی، ہم نے اپنی نعمت آپ کے اوپر مکمل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، جو آپ کے لیے دین پسند کیا ہے اس کا نام ہم نے اسلام رکھا ہے۔ فرنٹ سیٹ والے ذرا میرا ساتھ دیں گے، فرنٹ سیٹ والے۔ گرامی قدر حضرات، تین باتیں اس آیت طیبہ میں ہیں، تکمیل دین، نعمت کا مکمل ہونا اور دین کا نام اسلام۔ یہ تینوں باتیں قابل غور ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات قابل غور ہے۔ جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی نا تو صحاح ستہ کی اکثر کتب کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، تفسیر والا چیپٹر کھولیں گے تو اس کے اندر یہ موجود ہے۔ ہوا یہ کہ ایک یہودی آیا حضرت فاروق اعظم کے پاس اور آ کے کہنے لگا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر اللہ ہمیں دیتا تو ہم عید مناتے۔ میری طرف دیکھ سکتے ہیں؟ او بھائیا عید بھائی سر ان سجے کبھی نہ بکھیا ہے، میں نے دعا والی امدہ ہی نے، لیکن تھوڑا مجھے مہربانی کیجئے، مجھے سبق سنانے دیجئے یار۔ تو آپ نے یہودی سے کہا کون سی آیت ہے جو تجھے اتنی پسند آ گئی کہ تو یہ چاہتا ہے کہ عید مناتا میں؟ کون سی آیت ہے؟ اس نے یہ آیت پڑھی الیوم اکملت لکم۔ کہتا ہے کہ یہ آیت اگر اللہ ہمیں دیتا نا یہودیوں کو تو ہم عید کرتے۔ تو اب آپ بھی سوچیں گے کہ اس آیت میں کیا ایسا بیان ہے کہ اس کو اتنی خوشی ہے کہ وہ عید کرنے کے لیے تیار تھے؟ وجہ کیا تھی؟ اور بھائی جان اس آیت میں یہ بتایا گیا تھا تمہارا دین مکمل ہے، اور یہ جو تکمیل دین کا اعلان ہے یہ کوئی چھوٹا نہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ جس نبی کو یہ اعزاز ملے گا وہ آخری نبی ہوگا اور وہی تائیدار ختم نبوت ہوگا، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ تھا اس آیت پاک کے اندر اصل مقصود، کہ یہ جو بتایا گیا کہ محبوب آپ کا دین مکمل ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ اعلان بتا رہا ہے کہ اس دین کے بعد دین کوئی نہیں آ سکتا، محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اصل اس میں یہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ اگر یہ ہمیں بتا دیا جاتا تو ہمارے نبی آخر زمان ہوتے اور ہمارے نبی اور ہمارے دین کا قیامت کی صبح تک پرچار ہوتا، پر فرمایا یہ اعزاز اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور میں یہاں لگے ہاتھوں بتا دوں، آپ کے ذوق کی نظر دو باتیں اور کر دیتا ہوں، دھیان کیجئے گا ذرا، چوکڑیاں مار کے بیٹھو، گولڈے چھڑ کے بہت ذرا ترکڑے ہو کے ایک گال سنن والی ہے۔ گرامی قدر حضرات، ایک تو یہ دین کی تکمیل کا اعلان، یہ ختم نبوت پر دلیل ہے، اور دوسری بات بھی سنیے گا میرے بھائی، جو ضرورت نبوت ہوتی ہے نا، ضرورت نبوت، اس میں ایک ہی ہوتا ہے کہ نبی تب آ سکتا ہے جب پہلے نبی کی دین میں تحریف ہو جائے، محرف ہو جائے، بدل دیا جائے۔ جب آئی نا میرے نبی کی باری، اور میں نہیں آخنا کمالی اور تسا کنج کمال کرنا ہے، گل سن لو، جب میرے نبی کے دین کی باری آئی نا تو اللہ نے جب یہ قرآن عطا کیا تو بیچ میں اعلان کیا، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ جو آپ کو قرآن دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن نازل بھی ہم نے کیا ہے، حفاظت بھی ہم کریں گے، اور یہاں تک اعلان کر دیا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ فرمایا اس قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، نہ زیر سے زبر نہ زبر سے زیر۔ کیوں؟ فرمایا اگر یہ بدل گیا تو کوئی نیا آئے گا، حبیب تیرا دین نہ بدل سکتا ہے نہ نیا آ سکتا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے اللہ نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا کہ اس کو یہ کہا جائے کہ قرآن محرف ہو جائے گا، بدل جائے گا۔ یہ نبی آتا ہی تب ہے جب پہلے نبی کی تعلیم بدل جائے۔ میرے نبی کی تعلیم قرآن میں ہے جب وہ بدل ہی نہیں سکتا، اور رب کا چیلنج ہے، مجھے نہیں فرما رہے آپ حضرات، جب یہ میرے جزاک اللہ، جب یہ میرے رب کا چیلنج ہے، یہ بدل ہی نہیں سکتا، تو پھر کوئی نیا نہ دین آ سکتا ہے، نہ کتاب آ سکتی ہے، نہ کوئی نیا نبی آ سکتا۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اب یہ دوسری بات تھی، پہلی بات کہ دین کے مکمل ہونے کا اعلان،
یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ میرے بعد کے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا، اور دوسری یہ قرآن بدل نہیں سکتا، یہ بھی ختم نبوت پر دلیل ہے کہ جب یہ بدلے گا نہیں تو پھر قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی بھی آ سکتا۔ آواز کمزوروں والی ہے یار آپ حضرات کی، اب یہ اب تیسری دلیل بھی سن لیجئے۔ نبی تب آ سکتا ہے، یہ ضرورت نبوت علم الکلام کے جو علماء نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں نبی کی ضرورت تب ہوتی ہے جب دیکھا جائے کہ پچھلا نبی ایک علاقے ایک شہر ایک قبیلے کا ہے، تو پھر ان کا تو یہ نبی ہے تو ان کا کون ہے؟ اب یہ بات سوچ نہیں، ان کا تو یہ ہے ان کا کون ہے؟ اب جملے کا لطف لینا، جب مصطفیٰ کی باری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور حضور نے فرمایا أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، فرمایا میں سارے جہاں کے لیے نبی بن کے آ گیا۔ تو جدوں کوئی بچے ہی نہیں تو نماز نبی دی لوڑ کی جو نہیں فرمائی آپ نے۔ بھائی اس کی آواز تھوڑا سا کھولے میری جان۔ اچھا وولٹیج کم ہے، اتنا خرچہ ایک دیکھ جو تسی جنریٹر میں لاوے تو کی ہونا نہیں توجہ فرمائی آپ نے۔ آئندہ سے اس پر دھیان دیا کرو، رکی جی جنریٹری ہے 60 کتنے سب ہے ساڑھے تو بڑے بڑے ڈیزل اور ہی نہیں سامتے بندہ بولے زندہ بندہ فقیر دی 60 ڈیزل نہیں سامتا، سبحان اللہ۔ لیکن یہ تھوڑا دھیان رکھا کریں، اس کے ساتھ تو اصل مقصد ہوتا ہے۔ تو انہوں سی بٹھے بولیے تو موڑا کھنا بھی آج تاری صاحب چاس نہیں کرائی، اونچی بولیے تو تھوڑی بات ہوتی ہے مکرام آواز دلے پہ جاندے ہوئی سبحان اللہ۔ بار سارے ہوں گے، لیکن اب چلو اس کی آواز کم ہے تو تھوڑا آپ اپنی آواز کو زیادہ کر دیجیے صرف۔ گرامی قدر حضرات، میرے نبی سب کی طرف آئے۔ اب اس جملے کو نا ذرا خوش ہو کے سنیے گا، میری طرف دیکھیے خوش ہو کے۔ میرے نبی سب پوری کائنات کے ذرے ذرے کی طرف میرا نبی نبی بن کے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، سمجھ آ رہی نا؟ بہرحال توجہ میری طرف فرمائیے آپ حضرات، او بیٹھے ہو اللہ اکبر۔ گرامی قدر حضرات، تو آقا کریم جب سب کی طرف نبی بن کے آئے، کوئی ایک رہ ہی نہیں گیا کہ جدو سارے نبی آ گیا تو نبی دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ یہ بڑی بات کی۔ تو یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس آیت کا بہت بڑا مقام ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ ختم نبوت پر دلیل ہے۔ اور دوسری بات توجہ طلب ہے، فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکمیل دین کا اعلان ہم نے آپ کے اعزاز کے لیے کر دیا، لیکن حضرت فاروق اعظم نے اس یہودی کو جو جواب دیا، اے بھی گل سننا لیجیے۔ حضرت فاروق اعظم نے کیا کیا کہ اس نے کہا اگر یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم ایک عید کر لیتے۔ اے ہوں میں مٹھا جا بولنا ہے تو صرف چیک کرنا بھی تھوڑی سماعت کتھے ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تینوں پتہ جدو سانو آیت لبھی سی تے ادو کی ماحول سی ہو سکے؟ نہیں، فرمایا تانوں ملدی تسی ایک عید کرنی سی، جدو یہ سانو ملی ہے نا اسی ایک نبی دے نال حج کردے پے سی، او بھی عید ہے، دوسرا جمعے دا دیہاڑا سی، او بھی عید ہے۔ اور یہاں پر سنیے ذرا سنیے، اور اس فرقہ واریت کی لعنت کو اپنے ملک سے ختم کیجیے اور حقیقت کی طرف آئیے، اور وہ کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے کسی نے کیا کیا اے کڑی گل ہوئی بے تسی آکھیا دو عیداں نے اج، او عیداں تے دو نے، ایک چھوٹی تے بڑی، اے تیسری عید کتھوں آ گئی؟ او نہیں انہوں نے دسیا او جس دن آیت آئی ہے اے دو عیداں نے تے میں احمد رضا دے نوکر ہاں، او مینوں آکھن دے اگر ایک آیت آوے تے عید بن جاندی ہے، او جس دیہاڑے آیت آپ آیا موڑی عید کیوں نہیں؟ جو ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات، اس کا مطلب یہ ہے عید صرف چھوٹی بڑی نہیں۔ اور میرے استاد جی شمسی صاحب کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جی چھوٹی تے بڑی کو لوگ عید مناتے نا، وجہ ہے بڑی تے لفظ ہے نا کھلا، چھوٹی تے لفظ فطرانہ۔ بٹھے کو سوڑنا لوے، بڑی تے لفظ ہے نا کھلا تے تاں عید ہے، چھوٹی تے لفظ فطرانہ تاں عید ہے۔
جملے دی چس لمی مٹھا جا بولوں میں آخیا جی نو کھلا لبن او دی عید جی نو فطرانہ ڈھیلے او دی عید کہ 12 ربیع الاول نو جی نو حسین دا نام ملے او دی عید سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے بندو کیا کرتے ہو سمجھو یار سمجھو یہ کس نے کہہ دیا 2 عیدیں ہیں تینوں پتہ ہی کوئی ہر جمعہ عید ہے میرا چاند ہے اور سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں 52 عیدیں کئی بڑیاں کھلوتی ہیں تیریاں 2 عیدیں گئیاں خدا کا خوف کریں یار اور ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گل کہتے ہیں بابا شاہی کوئی نہیں ہو تیرا ہوگا تو تینوں پتا ہوگا نا بابا تینوں کیا پتا بابا کیش ہے اصل بات یہ ہے بزرگ سے چل کے وہ کہنے لگے بتلائیے یہ عیدیں 2 ہیں یا تیسری بھی کوئی ہے انہیں آکھا پچھلی گل کر جڑی اندر لئی وانا باہر کر تینوں پھر مسئلے دا جواب دیواں اس آکھا جی 12 ربیع الاول لوگ عید کہندے نے دے دا کی مسئلہ ہے فرمایا جڑا انکار کرے انہوں صرف یہ پوچھی کہ نہ چھوٹی عید ہونی سی نہ بڑی ہونی سی جو مصطفیٰ دے پیدا ہونے والی ساریاں عیدیں ہی مصطفیٰ جان رحمت دا صدقہ رہے بے شک بے شک بے شک سمجھ آئیے آپ سبحان اللہ ہائے 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 گرامی قدر حضرات یہ میرا موضوع نہیں ہے میلاد شریف اور عید کے دلائل دینا لیکن اس آیت دے وچ دا لنک ہے جس واسطے میں مسئلہ سمجھایا گرامی قدر حضرات تو یہ جب آیت آئی اور فرمایا الیوم اکملت لکم محبوب آپ کا دین مکمل کر دیا گیا ہے ادھر دیکھیے ہم جاتے ہیں بڑی بڑی جگہوں پہ لوگ ہم سے بڑے سوال کرتے ہیں آج کل چونکہ جو 2-4 جماعتیں بڑھ جائے تو مولوی صاحب نے سوال کرنا میں کہا کر مجھے کہتا دیکھو نا دین تو قیامت تک کے لیے چلے گا اتنا ٹیکنالوجی کا دور ہے تو آپ کیسے اس بات کو ایکسپلین کریں گے اور ہمیں سمجھائیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ جناب قرآن قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے میں کہنا تینوں تیری بولیے سمجھا لینا میں کہا دیکھ یار تو فریج لینا ہے اکھے ہاں جی نالو دے کتاب ہوندی ہے اکھے ہاں اودے وچ ہوندا کہ انج استعمال کرنا ہے میں کہ جدید دور دے تقاضا جتنی بڑی ٹیکنالوجی ہوے کتاب تو ہی مسئلہ رہنا ہے نا کہ وہ کتاب کمپنی والا دے گا تیرا ابا تو نہیں دے سکتا انہیں کہا ہاں جی موبائل کھولنا ہے تو وچ کتاب ہوندی ہے اکھے جی ہاں اے سی لینا وچ کتاب ہوندی ہے اکھے جی ہاں گڈی لینا وچ کتاب ہوندی ہے پوری فائل ہوندی ہے کوئی چیز ٹیکنالوجی والی لینا نال کتاب ہے اور کہ وہ دے ذریعے استعمال ہوئے کہ وہ ٹھیک رہتا ہے یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے وہ مکمل اس کے ساتھ اس کی ترتیبات ہوتی ہیں اور اس کی مکمل طور پر وضاحت ہوتی ہے میں کہ پھر تیری بولی یہ جواب دے دے انسان کو پیدا بھی رب نے کیتا ہے تنال قرآن پر کی کتاب بھی کھلی بھی ہے سبحان اللہ واہ جی واہ کیا بات سبحان اللہ 5-4 بندے چپ شاہ بن کے بیٹھے میں چپا شاہ بندے مننا والا ہی کوئی نہیں میں تو نہ شاہ بنوں مننا جڑا نہیں ہے چڑھ کے بھی بول دے رہے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی اس بات سے میری گھر جاگ کے سنانا اب یہ نہیں میں پڑھا لکھا ہوں جدید دور میں کہتے ہیں کی پتہ ہے دور جدید ہے اب میں نے کہا تو صرف دور جدید دیکھے ہے اس دور دے ظلم و ستم دیکھتے دور یزید ہے اب کہ میں آخر دور جدید ہے او جی دیکھو جی ٹیکنالوجی آ گئی تو موبائل آ گیا تو ریل آ گئی تو ٹرین آ گئی تو لوگ کی چاند تے چل گئے تو میں کہا تو چاند تے گیا تسی اودا کلمہ پڑھا جے نے چاند نوں ساتھ لیا تو جہازہ تے بیٹھ جانا ہے میری زیادہ آ جائے تو کھجل کھوار بھی ہونا ہے میرا نبی ہوا جے نے براق ہی گھر ساتھ لیا سی یہ سب کہانیاں سناتا پھرنا او جی موبائل ہے تو اس کے ذریعے سے ہماری بات ہوتی ہے میں کہا میں تینوں دسنا موبائل ڈیوائس ہے بیچ میں سم ہے سم میں بیلنس ہے بیلنس میں نیٹ ہے نیٹ میں پیکج ہے پھر تیری بات ہوتی ہے میں کہا حضرت فاروق اعظم منبر پہ بیٹھے رہے حضرت ساریہ وہ جنگ لڑتے پے نے نہ موبائل ہے نہ ڈیوائس ہے نہ سم ہے نہ نیٹ ہے نہ پیکج ہے جمعہ پڑھا دیا فرمایا او ساریہ ہے ہو جا زندہ بندہ بولے زندہ بندہ دوسرے کی مجھے ضرورت نہیں ہے وہ کدھر گئی ہے ٹیکنالوجیاں پتر ٹیکنالوجی یہ ساری کی ساری مصطفیٰ کے قدموں میں کھڑی ہو کر معافی مانگ رہی ہے تو کتے کھلو کالا دیا بدیا سمجھتے ہو دین علیہ اپنے پاس سے دے آنا دین کی طرف آئے گا تو قسم خدا کی ٹیکنالوجی تو اس گھر کی نوکرانی نظر آئے گی جو ہے نا قرآن مجید میں کیا نہیں ہے حضرت پیر شمس الدوان صاحب کی بلا حضرات سادات علماء جنہیں سٹیج پہ بیٹھے ہو علامہ شمسی صاحب کی بلا و دیگر توجہ ایک انگریز انہیں پتا کس چیز تو کلمہ پڑھ لیا انہیں آکھا نہیں میں نے توڑے قرآن نے بڑا ہی عجیب ایک معاملہ دکھایا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لیا انہیں کہا کیڑا بڑی توجہ طلب بات ہے انہیں آکھا یار گالے دے کہ توڑا جڑا قرآن ہے نا یہ دی اپنی ایک برکت اپنی ایک شان ہے یہ ڈاکٹر نکلسن کا نام ہے
اور کینیڈا کے اندر کے لیے بہت بڑی لیبارٹری ہے، واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹری. اور جب میں پانی چیک کرتا ہوں سی تو میرے کو ایک بندہ سی نوکر میرا خادم ایتھوں پاکستانی جی بندے جاتے ہیں کہ وہ سی مسلمان. انہیں آگے ہر ویلے پانی بھر بھر کے چشمیاں دے نلکیاں دے ٹوٹیاں دے شہراں دے ملکاں دے منگا کے نہیں بے نہیں رہنا ہے کہ چشمہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے. انہیں پرانی بوتل چکی ہوئی مومی لفافے وچ لپیٹی ہوئی پلاسٹک دی کہندا اج آ بھی اپنی مشین وچ پا. انہیں آخیا یار کیڑا پانی تمہیں میری مشین خراب کر دی ہے. انہیں آخیا جی تیری مشین تینوں نہ دس سکیے دے یا پانی کوئی نہیں ہوگا. انہیں آخیا کیڑا پانی چیک کر دے میں پھر دساں گا. نہ صحیح ہوا تو مڑ ڈاکٹر کا فائدہ ہی کوئی نہیں. انہیں جو پانی وچ پایا نا تے جوں ہی خوردبین دے اوتے ہاتھ رکھ کے ویکھن لگا اوئے کہندا اس جیسا شفاف پانی قسم خدا دی میں کبھی ویکھے. اس بوتلیں چکی پھرنا ہے کیڑا پانی ہے. انہیں آخر اے دا نا ہی زم-زم اے دا نا ہی زم-زم. انہیں آخر 5 سال پہلے میرا ماما گیا سی اس دیتی سی تو میں رکھی ہوئی سی. اب میں نے چیتا ہے کہ تو بڑے پانی میں نا ساڈا بھی ویکھ. سبحان اللہ. انہیں آخر اچھا یہ کعبے والا پانی ہو سکتا میں تو کسی دسیا ہی نہیں. انہیں آخر وہ پھر مسلمان آتا میں بھی دینا چاہتا ہوا کیا بات ہے بھائی. اس آخر تیرے میں ایک اور پانی بھی بنا دے وہاں. اس آخر جی آپ. اس آخر ٹوٹی تو گلاس بھر وہ سائنسدان اگے ودیا ٹوٹی تو اپنا گیا. انہیں آخر کی کرے گا. انہیں بسم اللہ پڑھی الحمد پڑھی کل شریف پڑھی کہ پھوک چماری. انہیں آخر ہوں پا ہے مشین دی. انہیں آخر یار یہ کی فائدہ اللہ دیا بندیا دیکھنا میرے سامنے تو پانی بھریا ہے تے تو ایویں پھوک نہیں مار دیتی ہے. حالانکہ ساڈے نزدیک تے پھوک دے وچ جراثیم ہوندے نے. انہیں آخر تواڈیاں چ موبائل چ کڈو آسو دی اور ان تاکہ میں تقریر سناواں. حاضر ادھر دیکھو ادھر دیکھا کرو مدینے ونجو. اچھا انہیں حضرت پیر صاحب انہیں جدو الحمد اپنے حساب کے نال پڑھ کے پھوک ماری نا انہیں مشینے پاؤ نے آخو یار اے جڑا زمزم سی نا اس تو ہے تے گھٹ پر اے دے اندر بھی وہ چیزاں میرے مینوں پتہ ہے میرا پانی ہو ہے ہی نہیں. اے دے اندر بھی وہ کیفیت پیدا ہو گئی. انہیں کہا ہویا کی ہے اس کہ جی میں رات کے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں نا اسی طرح اس پانی دے وچ بھی ستارے چمکنا چاہیے. ایڈا شفاف پانی بن گیا. اس آخیا یہ پڑھیا کی ہے. اس آخیا میں قرآن پڑھیا ہے. سوچے اچھا. انہیں آخیا میں تو پھر آج کے بعد تجربہ یہ کروں گا. انہیں قرآن پڑھ کے پھوک ماری نا تو 1-2 ذرے پڑے صرف 1-2. وہ آخر لگا تو پڑھے نے تو زیادہ بنے نے اور میں پڑھیا تو 1 بنے. اس آخیا تو کہڑا مسلمان ہے کلمہ پڑھ کے مڑ چک. یہ ہے ہمارا دین یہ ہے ہمارا قرآن یہ ہے اس کا اعجاز یہ ہے اس کی شان. ہوں اگلی گل تے کمالی والے کو آخنا پوے تو میں جملے کا قدر سمجھاں گا. قدردان لوگ بیٹھے ہو سال ہر سال تو اس محفل دے وچ باقی ہو ذرا غور دے نال سنیا. وعدہ جدوں میں کلمہ پڑھ کے پھر الحمد پڑھ کے پھوک ماری ہے نا اس پانی دی بھی وہی کیفیت ہوگی جڑی مسلمان والے دی. میں سمجھ گیا جنہاں دے قرآن وچ اج دی طاقت ہے انہاں دے خدا دے وچ کتنی طاقت ہوگی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ میرے بھائی یہ ہے ساڈا دین یہ ہے ساڈا قرآن یہ ہے تکمیل دین واسطے جڑا قرآن عطا کیتا گیا ہے. اور یہ وہ قرآن ہے جڑا ضابطہ حیات ہے جڑا ساڈے نال ساڈی بک ہے جنوں پڑھ کے اسی اپنی لائف گزارنی ہے. لیکن آج اسی یہ پڑھ کے اپنی لائف کے مطابق نہیں بسر کر رہے. یہ دی وجہ تو اسی ذلیل ہوندے پے ہیں اور لوگ آتے ہیں ہم تو ٹیکنالوجی پہ چلے گئے. اور مولوی صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ تم ابھی اسلام میں نے ایک بندہ کہنے لگا حضرت پیر صاحب اسلام تے کھلو رہے ہیں تو کہ پیچھے ہوئے آپ میں شک دا منو آکھیا میں کیا 2 تے 2 کنے ہوندے نے 4 میں کیا اوتھے ہی کھلو رہے ہیں 5 کر یا 3 کر کہ نہیں یہ تو اصول ہی نہیں. اب میں کیا بڑھ کے مر نہیں مڑ قرآن تو اگے پیچھے ہونا میرا بھی اصول نہیں ہے. 5 کلو کا سر ہلانے والے کیا سمجھے کہ ہم نے کیا کہا. اس بات کو سمجھو تینوں کہا کہ ایتھے ہی کھلو رہے ہیں. میں کہا اے ہے ہی عظمت والی جگہ جی میں 2 تے 2 4 ہوندے نے بندہ کے پیچھے نہیں ہو سکتا. اسی طرح دین اسلام حق ہے اس تو اگے پیچھے بندہ ہو سکتا اس تو اگے پیچھے ذلت اور رسوائی ہے ہی کوئی نہیں. بیویاں دے بان والے مایوس مفکر یتیم العلم یزید الفکر وہ آکھے آتے اصل میں نا دین مشکل ہے اللہ تو مہربان ہے ایسے ہی مولوی کہتے ہیں. کیا کدی تو مینوں بہا تینوں میں دساں دین مشکل نہیں ہے
तुम बेगैरत हो जो अमल करना नहीं चाहते। ये टीवी के मुफक्किरों को मैं कहना चाहता हूँ, बेगैरत हो तुम जो अमल करना नहीं चाहते। वरना मेरे नबी ने फरमाया अद्दीनु युस्रुन, फरमाया मेरा दीन बहुत ही आसान है। जब मेरे नबी ने कह दिया दीन आसान है तो मैं जेड़े टीवी वाले बैठे ने यतीम होले इन्हां दियां गल्लां मन्ना या ओदी गल मन्ना जिन्हें कदी कूड़ मारी मेरे मुस्तफा ने तो जो आख्या वो सच और हक आख्या है। और मेरे भाई ये दीन आसान है। असी आज जितने काम करते पे ना ये दीन नहीं है, ये साडे रस्मो रिवाज ने। जबकि सानू हुक्म रस्मो रिवाज का नहीं है, सानू हुक्म है मुस्तफा दी सुन्नत अमल करना। असी हिंदुस्तान छड़िया पर हिंदुओं दी रस्मां नहीं छड़ियां। ऐसे तो नवी मझ लैके ना चंगी जिहड़ी 5-6 लाख दी मझ होवे ओदे गल दे विच अद्धा लीटर पा देंदे आ कई बैठे ने जिन्ना गते होना। हां मैं तांदरे दे इलाके जुमा पढ़ाना तो मैनू इलाके दे बलोचण तो न सदिया ऊपर हिठाड़ दे इलाके च बिल्कुल दरिया दी मन ते बड़े घोड़े ते मज्जी मैं ही करके देखा मैं पता तो मैं लग गया। और मेरा एक अपना स्टाइल है वो मार जी आया लाचा शाचा बने हुए मैं मार जी की हाल है। अरे यार ठीक है वो सका बड़ा तेरा नाम सुने आज तेरे सदना सुनना है। मैं अच्छा मैं चाचा गल मैं जगाड़े कैसा वो सका ले तो बैठो मैं ली तो खैर हो गए आगे 4:45 दी है 4:45 लाख दी लित्तोर गते हो। मैं कह लित्तोर को गते अरे ना यार नहीं लगदी। मैं कहा हां तो मैं तेरा पुराना ते मुलाकात ही अपनी पहली है बड़िया जे लित्तोर दे नाल माजरू नजर नहीं लगदी। अब ता लित्तोर तो तुहाडा भी बनदा ते मालिक को तैनू ना कर लागे तो बड़ किने जासे ओ साखिया मौलवी लकू लाएगी। मैं करना मैं सिर्फ तेरे अंदर ज़मीर दे दरवाजे ते दस्तक दी है। मैं आखे जे सुन ए गल सुनी ओने मनिया है। मैं कहा साडियां बरकतां मुसलमानां दियां लीतरां दे विच नहीं साडियां बरकतां कुरान दे विच। हजूर फरमाया सूरतुल बकरा फीहा आयतुन सय्यिदु आयातिल कुरान युक़राउ फीहा बैतन ला यदखुलु फीहा शैतानुन कत्तु। फरमाया कुरान दे विच एक आयत है और वो सारी आयतां दी सरदार है और वो जेड़े घर च पढ़ी जावे कदी शैतान दाखिल नहीं हो सकदा। केड़ी है? फरमाया आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी पढ़ के कदी भूख मारे हां अरे बड़े सानू दे दसण वाले को नहीं ऐवें ही कर दे। मैं कह हुण समझ आई है कड्डा लित्तोर खोल नवा ट्रैक्टर लेके सामने लित्तोर ट्रक लेके हट्ठा लित्तोर नवा मकान बना के पुरानी कुन्नी मोदी मरे अंदर बल्ले तो किने भाग गए हो खुदा दा खौफ करो यार आप मुसलमान से करना की है तो करते की बैठे हैं। चलो ना बोले आज मैं सलाम ठीक है चांदी करो अल्लाह के बंदे अपना सदका रोजाना दी बुनियाद ते दियो खैरात दियो नमाज़ां दी पाबंदी करो जिन्ना दी ऐसी दी तैसी। आजकल वैसे सारे नु जिन किसी नु तवीज किसी नु टोना कह की बवाड़ियां मैं कहते वेले अभी कोई नाम भी हो यार सुभान अल्लाह। असल सब तो बड़े जिन भूत असी आप है नमाज असी नहीं पढ़दे रोजे असी नहीं रखदे मां बाप दा हक असी नहीं अदा करदे भैणा भिरावां दा हक दबी बैठे हैं और कई अयो जे चिटियां दाड़ियां वाले बाबे ने जेड़ा धीयां नु हक नहीं देंदे कई यो जे साडे मुआशरे दे कमीने लोग अल्लाह ना करे इस मजमे कोई होवे और जेड़े की करदे ने भला वो अपनियां सवाणियां दे हुंदे ने ए जी भाई मैं तो गुस्सा चढ़े होया ओ हजा करो हया ए दीन मुस्तफा है दा मजाक ना उड़ा इस दीन मुस्तफा की अमल कर कसम खुदा दी मेरा रब तेरी दुनिया भी बेहतर फरमा छड़ेगा तेरी आखिरत भी बेहतर फरमा सुभान अल्लाह। आवाज कमजोर आ रही है फ्रंट सीट आने हो इस बात को समझने की कोशिश करो मेरे चंद असि करने वाले काम इधर लिखा है हजूर पीर साहब मैं आपकी तवज्जो चाहना सटेज वाले हो मैं आपकी तवज्जो चाहना किसी बंदे दे अगू अलामा शमसी साहब काला कुत्ता डाल जावे ना काली बिल्ली बाद ने काली बिल्ली ला गई तो मैं आ क्या हो सकता है तू भी अंदर ढेर काला में मोड़ है बोली ना हो सकता है भी ढेर अंदर काला में बोझ तकब्बुर कीना हसद लड़ाई झगड़े इम्तिहान चोरियां डाके कत्लो गारत पता नहीं क्या क्या कीतो यार और खुदा का खौफ करो यार। उस्ताद जी राती में देखे साड़ी कहते उल्लू बैठा हा और की करी उल्लू दा पट्ठा किधरों आया होना बह गया थके होया उल्लू बह गया तो केड़ी कहानी आ गई है यार और नहीं बड़ा मैं सुनिया उल्लू बह जावे ना तो मेरे घर को जांदे मैं कह जद तेरा आए उल्लू ठीक हो गया
صدقے جاواں تیری چوک تو، صدقے جاواں تیری داد تو. سبحان اللہ. اس دن تیرے کام ٹھیک ہونے. او بھائیا کہنے علوہ کے پیچھے ٹر پیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور میرے عزیز میرے بھائی، میرے نبی نے فرمایا گھر نو قبرستان نہیں بنانا. کیویں؟ فرمایا فرض نماز مسجد پڑھو، سنتا تے نفل گھر پڑھو، تہاڈا گھر قبرستان نہ بنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی اپنے گھراں دے وچ کی کرنے ہیں؟ صرف ٹی وی رہ گئے تے صرف فیس بکاں رہ گئیاں، نہ قرآن کھلدا پیا، نہ نمازاں پڑھینیاں پیاں. تے قصور الو دا نکلدا پیا، قصور بلی دا نکلدا پیا، قصور کالے کتے دا نکلدا پیا. میں کہا واہ بھائی واہ. سبحان اللہ. قصور اپنا ہے لیکن نکلدا کسے اور دا پیا. نہیں، اپنے آپ کو سیٹ کرو. یہ بات غلط ہے جڑے روش سے ساڈی قوم ٹر پئی ہے. اسی رسماں رواجاں نو نہیں ویکھنا، اسی مصطفیٰ جان رحمت دی سنت نو ویکھنا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اسی جتنے کام کرتے پہ، ایک شادی ہے نا، یہ نکاح ہے. ایجے بھی کیا ہے نکاح پتہ کیویں ہوندا ہے؟ کڑی منڈا مسلمان ہوئے، دو گواہ کول بیٹھے، حق مار مقرر ہوئے، کوئی مولوی بڈھو نہ ہوئے. وہ آکھے میں تینوں قبول، وہ آکھے میں تینوں قبول، اتنا حق مار نکاح ہو. خطبہ سنت ہے، پڑھو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، نکاح ہو جاتا ہے. سارے ایڈا سوکھا کام میں ساڈا تو 20 لاکھ کی گھر نکاح ہی نہیں ہوتا. میں کہا تو ساڈے ورگے بندے نوں 7 روپے 20 روپے بھی لگن دے والا گل. میرے بھائی باقی کیا ہے؟ اے مہندی ہے، اے ناچ ہے، اے جناب جہیز ہے، اے فلانا. دیکھو بعض لوگ جہیز نوں لعنت آدن، میں نہیں منتا، کیونکہ نبی پاک نے خود اپنی بیٹی نوں دیتا ہے. جہیز دینا لعنت نہیں، حرام پیسے جو دینا لعنت ہے. اور اتنا زیادہ دینا کہ غریب بچیاں پریشان رہن، جدوں ناتی شادی آوے تو تو مر جائیں، یہ لعنت ہے. یہ اپنی نوں اتنا دیتا ہے، انہاں نوں کون دے سی؟ اور تو یہ ہے کہ اگلا گھر اگر ڈیمانڈ کرے کہ 2 ٹرک سامان دے لے، یہ لعنت ہے. سبحان اللہ. یہ لعنت نہیں کہ نبی پاک نے خود 11 شہواں دتیاں نہیں، بعض 9 لکھیاں نے. یہ مطلب اپنی محبت دے نال تسی دے سکدے ہو. سبحان اللہ. اینو لعنت نہیں آکھ سکدے. اے جڑے ساڈے اگلے ڈیمانڈاں نے، یہ لعنت ہے. اور اگر بچی اڑ جائے کہ میں ابھی لینا ابھی لینا ابھی لینا ہے، یہ بھی لعنت ہے. اور اپنے پیو تو دیکھو ایڈے جوگا ہے صحیح. کیا بات ہے. بیویاں بیٹھیاں تو تسی ڈیمانڈ رکھی جا پردے ہوتا بولو تو صحیح. سبحان اللہ. بھائی جان اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو سمجھو یار. عزیزان مکرم، باقی جتنا کو جوتا پہ ہے نا، اے جناب علی کڑیاں سج رہی ہیں، تے جناب ڈھول والے آ رہے ہیں، تے علاقے دے ڈون کٹھے ہو رہے ہیں، تے جو چفٹیاں والا وسلی، یہ سارے کٹھے. یہ کیا ہے؟ اے جتنا ولیمہ 8 جناب وہ کیا ڈشاں پکی ہوئی نے، حالانکہ پاکستان دے قانون دے مطابق 1 ڈش دا بیسٹ، لیکن یہ مطابق نہیں ہے. آدھے اللہ ایک دیر دینے ہے بڑے دے ہوں ہی کوئی نہیں. سمجھ آئی نا؟ ایسے نااہل بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے موقع لوگوں کو مل جاتا. اور میرے عزیز بھائی، یہ سارا کچھ کیوں کر دے پہ ہو؟ یہ نامی کار نکاح ہونا ابھی نہیں، وہ ناک نہیں رانتا. میں کہ وہ ڈھونڈ کر ناک نہ لا رہا ہوں. اور یہ سنیا ہے اس قابل میں نہیں کام کرنا بولو تو بام بولو. قبر دے وچ جدوں مٹی بندے نوں کھاندی ہے، سب تو پہلے تے ناک دا راہ لیندی ہے. ویسے ناک دے پیچھے سارے جسم وچ اونچی شے اے ہے، منہ دے وچ بھی اونچی اے ہے. ہیں اسے واسطے تو کرتے رہا ناک نہیں راندی. سارے تو پہلے قبر دی مٹی کے پہلو تک تیرا کٹا ناک ہے. باقی تیرے حساب میں عبادت کراں گا. میرے مرشد کامل، میرے شیخ طریقت حضرت امیر اہل سنت پیر محمد الیاس عطار قادری مدنی چینل والا بابا آپ فرماندے ہیں ساری زندگی ناک کو دیکھتے رہے ہو، کبھی مصطفیٰ کی ذات کو دیکھ لیتے تو مزہ آ جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء حق اہل سنت. جزاک اللہ. توجہ ہے میرے کھانے کی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور میرے عزیز میرے بھائی، رسمہ رواجہ نہیں، سنت مصطفیٰ دی عمل کرنا ہے. اپنی نچ نہیں، مصطفیٰ دی ذات نو دیکھنا ہے. اپنے علاقے دے قانون نہیں، رب دے قرآن نو دیکھنا ہے. مجھے رہی ہے حضرات، ایسا ساڈا طرز زندگی ہونا چاہیے. اور یہ اج دی اس محفل دا اور میرے اس حاضری دا یہ مرکزی نقطہ ہے کہ اسا کامیاب اس ویلے ہونا ہے جس ویلے اسی رب رسول دے فرمان دے مطابق آ جائیے، ورنہ کبھی اسی کامیاب نہیں ہو سکتے.
اور اتنے سنیا ہے ذرا میرے بھائی، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمان، حضرت فاروق اعظم تشریف لے کے آئے اسلام کے دوسرے خلیفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سسر محترم جنہاں دی بیٹی حضرت حفصہ نبی پاک کی بیوی ہے، اور یہ حضرت فاروق اعظم ہے جہدے بارے میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا کہ عمر ہوتا ہے، یہ عمر ہے، فرمایا جڑے راہ کے ٹر پوے شیطان ویکھ کے ویسے بھج بگدا، سبحان اللہ، ہن یہ بھی کہہ سکے تو لے کے چھڑی بندے تے 5 کلو دا سر ہلاون والا بندہ نہیں مینوں چاہیے بولن والا۔ حضرت عمر دے بارے علماء نے کیا کئی بچے دیکھو جوان سنو ذرا، آدھے اسی سامنے آ کے غسل فرض ہو جاتا، ساڈے اوتے احترام ہو جاتا تے غسل فرض شیطان حملہ کردا، کوئی نہ کوئی ایسا خیال آتا تے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ علماء نے نہ لکھیا ہوئے میں ذمہ دار ہوں، آخری سامت ہے میں اپنی گل دا ذمہ دار ہوں، اور فرماندے نے جیڑا بندہ اپنی انگلی دے نال اپنے سینے دے اوتے حضرت عمر دا نام عین عمر لکھ کے سائن جاوے، شیطان دی ایسی دی تیسی کہ راتی حملہ کر کے نو ناپاک کر سکے، اور شیطان دا حضرت عمر دا نام آ جاوے تے ستے پہ بندے نو ناپاک نہیں کر سکدا، تے جڑا حیاتیت عمر دے نعرے لاوے او کیویں ناپاک ہو سکدا؟ شمسی صاحب توڑے جب میرے سلام ہو گئے اگلی گل بھی سنیں، میں کیا یہ عمر کسی بندے نو پلیت نہیں نہ ہون دیندا کہ پلیت بندے دے نیڑے عمر لگدا بھی نہیں ہے۔ آج اگر بندے نو ویکھنا ہے پاک ہے یا پلیت دے سامنے ذکر عمر کیتا کر، اگر دا منہ سونا ہو جاوے تے سمجھ لا پاک ہے تے جے سڑ جاوے سمجھ لا پلیت ہے۔ پانچ بندے رنگ بن گئے ہو جڑا صحیح عقیدے مسئلہ کرا بیٹھا ہے، ہاتھ جا کے بولے بیٹھے ہو رگڑے ہو کے ببیار ذرا حوصلے دے نال ببیار، کاش کہ تسی تھوڑا جا ٹائم دے نال ٹائم دے دے، لیکن مچھلی اور میں آنا ہر شاید حضرت عمر دا نام آوے تو کاسا سیٹ نہ ہوئے، ہر شاید سیٹ ہو جائے گی جناب۔ اے حضرت فاروق اعظم نبی پاک علیہ السلام کی خدمت دے چاہے توجہ فرانس شکانے میں ادھر رکھیا ہے، سبحان اللہ، کوئی بہت ہوئے میں میرا پتر میری باری ہے، آپ پتہ ایک بندے سجے خبر نہیں میں کھڑے دے باقی جب بتا دیا، سبحان اللہ، توجہ میرے آگے حضرت فاروق اعظم کے دعائیں نبی پاک اس ویلے رو رہے سن، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر پاک نے کیا حضور کیا ہوا آپ رو رہے ہیں، جزاک اللہ حضرت اللہ تعالی برکت دے، اے علماء بیٹھے ہو یار تسی نہ صرف دعاواں دتیاں کرو یا کہ تسا پیسے نہ دتے کرو، تانوں تو پیسے بہت تھوڑے دے دے، اے جڑے باقی بیٹھے ہو تساں دیو نہ سانوں آ کے جے میں کسا چھڑ جاواں تے گل سبحان اللہ، نہ تے پیسے دے رہے نہ کھانا واسطے گئے، حالانکہ یہ کلپ کدی کدی کٹ کے نہ کئی کیڑے مکوڑے جڑے ساڈے مخاطب ہیں مجھ سے پیسے کی بات کرتا ہے، میں ڈیڑے سانوں ہے تکلیف تے نو ہوندی پئی سودی بات پئی تکلیف کرتے نو ہوندی پئی نہ بات بات یہ سمجھاتا پیا یار علماء اگر اتنی محبت کرتے ہیں عوام ایک دونوں ساتھ کرنی چاہیے، واڈا پیسہ صرف گوئیاں تے نہ کھانا تے قوالاں واسطے رہ گیا، انہاں پیراں واسطے رہ گیا جنہاں اس سانوں شرمندہ کیتا ہویا ہے۔ میں صحیح العقیدہ پیر، صحیح العمال پیر، صحیح الافعال پیر، میں دا غلام ہاں، جڑا بد عقیدہ بھاویں جیڑی مرضی گندی تے بیٹھا ہوئے اصل اچھا پٹھی کر دے، بھائی تماشا نہیں ہے، تواڈے پیسے نہ اندر تواڈے علماء واسطے ہون نا، اور میں جملہ بولنے لگیا میری گل دے فضل وچ بولیا نہیں تے نہ بولیا، قسم خدا دی سنیو تہاڈا قصور ہے کہ میں تہاڈا تہاڈا قصور دسنا، جتنا مولوی تہاڈا سٹیج تے بیٹھ کے مولوی غیرت کر جاندا ہے نا، اتنی کدی تسی غیرت کر جاؤ قسم خدا دی بد مذہبی ویسے ہی ختم ہو جائے، تسی اتنی غیرت نہیں کردے، تسی اپنی عقیدت نہ کھانا تے نقیباں تے پیراں دے پیچھے لا دتی تے باقی برادریاں دے پیچھے لا دتی، اوہ انہیں جب نہیں آنا، اگر آنا ہے تو زہرا دے بابا چاہی نے تیرے کام آنا، سمجھ آئیے بولے دعا چوپ رہے، اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اگر مولوی اتنی غیرت کرتا ہے عوام کو بھی غیرت کرنی چاہیے، بے شک بے شک ڈھیلے پہ گئے باقی نہیں آئے حال ہے کہ اگلے سال مطلب بھوکیاں سوئی سبحان اللہ۔ میرے عزیز میرے بھائی حضرت فاروق اعظم نے آکے حضور تسی کیوں رو رہے ہو، گل بھولے تو کوئی رہے، سفید داڑھی والے سارے بزرگ توجہ فرماؤ، ایسے باقی سب کا بھی حق بنتا ہے،
نبی پاک نے فرمایا روزہ اس واسطے بیٹھا میرے کو یہاں کرو اٹھے ہو خدا کرنا ہے کہ میرے نبی سونے کی حدیث ہے عزیزو اے جتنے بزرگ بیٹھے ہو خدا کا نام ہے ہوں دین والے پاسے آ جاؤ یہ شرح دے وچ علامہ شمس زمان صاحب علامہ جعفر شمسی صاحب کی شرح دے وچ لکھیا ہے فرمایا کہ اس نے فصلوں کی کٹائی آ جائے موسم زمیندار کا غافل نہیں ہوتا دعا کرتا ہے مین آ گیا اللہ کو کرنا سارے سامنے والے کر جب دعا کرو مین آ جائے اور جلدی میری چکی جاوے فرمایا پتہ تے ویسے کسی نے کوئی نہیں کس نے مرنا ہے بندہ بچہ ہوئے تو امید ہے بڑا ہو جاسی بڑا ہوئے تو امید ہے جوان ہو جاسی جوان ہے تو امید ہے پرنی جاسی پرنی جاوے تو امید ہے دادا نانا بن جاتی تے دادے نانے تو بعد ہوتی امید ہے اور بال بننا ہے نہیں ہن تو فصل تیار ہے ہن تو قبر وچ جانا ہے فرمایا پھر قبر دے وچ جانا تے غلط فیصلے نہ کر اپنی اولاد تے ظلم نہ کر اپنی دھیاں دا حق نہ کھا سیاستاں دے ڈیرے بنا کے تے دھڑے اندے اٹھا کے اودے نہ لے کے جا تیرے ہاتھ دے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے تیرے ہاتھ دے اندر مدینے دی تسبیح ہونی چاہیے تیرے ہاتھ دے اندر رب دا قرآن ہونا چاہیے تینوں مسجد میں جانا چاہیے تاکہ تیری بھی دنیا بہتر ہو جائے تیرے نال والوں دی دنیا بھی بہتر ہو جائے گرامی قدر حضرات اور جڑے اسی نوجوان بیٹھے ہیں تو سبھی توجہ کرو نبی پاک نے فرمایا 7 بندے ہونے جنہاں نوں اللہ تعالیٰ قیامت والے دہاڑے اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا توجہ نمبر 1 فرمایا عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ اس تو مراد بادشاہ وقت بھی ہے علاقے دا بادشاہ بھی ہے علاقے دا سربراہ بھی ہے پنڈ دا سربراہ بھی ہے برادری دا سربراہ بھی ہے گھر دا سربراہ پیو وہ بھی ہے کہ اسی سارے بھی ہیں اگر سارے کیوں ہیں صوفیات نے اسی بھی بادشاہ ہیں کہہ دے ہوتے آپ نے سارے جسم دے ہوتے اسی بھی بادشاہ ہیں سانوں بھی پوچھا جائے گا ایڈے جسم دا 6 فٹ دا تیرے بادشاہ بنایا تو آج گلاں کے اسی کر رہے ہیں ہر پلان کرتے ہیں فلانے نے ٹمکانے نے انہاں دی آپس سے لگی ہوئے آئی نے اور میں کہا وہ چھٹ تو کیا ہے جیو نے اسی وہ جے ساڈے تے مسلط کر دیتے گئے گرامی قدر حضرات عدل و انصاف کرو نمبر 1 اور غلط فیصلے کرنے والے ڈیرے کے کسی دن چاہتے بچے رکھنا لے اور غریباں تے ظلم و ستم کرنا لے نہیں جواب دے پاؤ گے فرعون نہ بن میں جملہ آتا نا لوگ بڑی چاس لینے تو نہیں سنائینا یہ صاحب جڑا بڑا فرعون ہے نا بڑا فرعون ہے وہ تا مرن کا موڈ ہی کوئی نہ خدا ہوندا دا باقی کوئی نکے نکے ہو ایک ساتھ میں لگے اتنی درس کے ٹکڑ دو تھا گندے بیٹھے بیٹھے دو تھا ہوتے گھوڑی اگر کہ وہ ساتھ آتا تھا لاج دو تھا وہ پیڑے کے مطلاجے تو صاف کر دیتے موڑ بھی مانڈی اٹھائے تو بٹڑ کھل دے ہوئے 5 ساتھ دھاگے دو چکڑے 2 طرف پیر اے نجرہ موڑ 5 چھو تو سموڑ میں سجنا تک کوئی نہیں پر آئی تو میں میڑے مار کے جا سجنا کہنا ہے گرامی قدر حضرات آج کل کئی بندے اپنے ماں پیو کے سامنے بھی اوکھے ہوندے نہیں اوکھے ہو سکتے تسی عدل و انصاف کرو وہ چودھریاں مارو سیٹھو ریٹھو فیصلے صحیح کرو ایتھے علماء نو بھی میں آکھاں گا اپنے فیصلے صحیح کرو اپنی تقریراں صحیح کرو مولوی کی تقریر کے اندر نفی قواریت ہوئے نہ ایسا تعصب ہوئے کہ بعد لڑائی پیدا ہوئے وہ دی تقریر کے اندر غیرت ہونی چاہیے ایتھے آن والا بندہ آوے نہیں پتا کی وجہ ہے جس لے جاوے غیرت مند مصطفیٰ دا سپاہی بن کے جاوے یہ سب علماء نو چاہیے اپنا کردار ادا کرو اپنی شخصیات اگے نہ رکھو اگر رکھنا ہے تو مصطفیٰ دا دین اگے رکھو فرمایا عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا کرے گا نمبر 1 نمبر 2 فرمایا وہ بندہ جدا دل مسیح کے چلک جائے ایک نماز پڑھ کے بڑھ بھی تاں رب یہ مانگ ہوئے جلدی جانا گھٹ باندھا سکون ڈھینگا سی دعا بندہ تیسرا فرمایا وہ جوان جنہیں جوانی یہ توبہ کر لئی بڑھے ہو کے سارے کر لئی جنہیں لگی کہ بڑھے کو جناب وہ سارے ہی آتے ہیں میں مسیحیاں میں تجب بھی پڑھتا ہوں نا یہ لئے جوان ہے اس لئے کر رہا توجہ ہے نا اچھی بولو چوتھا بندہ
فرمایا جڑا کسی نیک بندے نال اللہ دی رضا واسطے محبت کردا ہے تو میں کہ تو آنا بابے شاہی کو نہیں تے بابے نال پیار کر کے دسایا تے اللہ بچانا ہے یہ حدیث دے وچ فرمایا صالحین سے پیار کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے قیامت والے دن اللہ کی عرش کے سائے میں ہوگا سبحان اللہ کر پیار اللہ دے ولیاں دے نال ٹانٹا کرنے والے راہ دن جنہاں دا اپنا کوئی نہ ہوئے انہاں تو لا وارث بچہ تے ساڈے پیو نوں بھوک کے کرنا ٹھیک ہے کتنے بندے ہو گئے بیٹھے ہو پنجواں بندہ فرمایا جڑا سجے ہاتھ نال خیرات کرنے تے کھبے نوں پتہ ہی نہ لگے بولو نا سبحان اللہ کتنے ہو گئے پانچ چھواں فرمایا جڑا کلا بیٹھا ہوں یاد آ گئی اللہ دا خوف رو پیا ایک حج نکل آئی قیامت والے دن اللہ اپنے آئے دا سایہ عطا فرمائے کتنے ہو گئے ستواں سون فرمایا او مرد جنہوں کسی عورت نے آکھا میرے لئے بدکاری کر انہیں آکھا ہٹ جا میں اپنے رب کو لے ڈرنا فرمایا اتنی چلتے اللہ نے اپنے آئے دا سایہ عطا فرما چھڑے گا سبحان اللہ یہ نصاب ہے اج دا یہ سبق ہے آج دی تقریر دا اپنی اصلاح کرو سارے جڑے فتنے پیدا کر دے رہے مرزے ورگے کوئی پیچھے جان دی لوڑ نہیں ہے توجہ سب تو زیادہ فتنہ ہے مرزے نے آکھا ہے کہ میں ادھر لکھا ہے دو چار گلا جلدی دے نال سنا دے میں کاش کے تقریر ٹائم سے شروع کرواتی اور آپ کو میں بہت چیزیں بتاتا لیکن یہ احساس تو آپ کو کروانا ہے نا ٹھیک ہے مرزا نے آکھا کہ قرآن ترجمے دے نال نہیں نہ پڑھتا وہ یہ سمجھو جی میں فرانس کب نہیں کرتا ہے اگر کوئی فارمر بیٹھا ہے ٹھنڈے دل دے نال سوچے نماز میں وقت قرآن پڑھتا ہے اس نے ترجمہ کا نال گولی عمر نماز گاڑی کر دے اس کے منہ گھٹی بیٹھ کو گھر لے جاؤ تو ہمیں بندے کل لو جنہاں کو سمجھ بھی آئے منہ آگے سمجھنا والی گل ہے ہاں میرے ساتھ بھی ہوں تبھی بیٹھا ہوں ہوں کی کر دو روان چلے آگے جی منافقت دے بارے اگلی گال اور چلیے میرا پوتر ہوں منافقت دی مسما کے جاؤں گا میرے پوتر نے آکھیا تو میں گال سنا آگا ایسے توجہ میں در کریا دیکھو یار نبی پاک نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فله اجر حسنات جڑا قرآن دا ایک حرف پڑھے اللہ تعالی نیکیاں دیندا ہے نبی پاک نے کیا یہ فرمایا کہ ترجمے نال پڑھ سے تو ٹھیک ہے نہیں کہ میں کہ تو کیوں شرطاں لگانا دوسری گل ہوتی صحیح سن میں کہ جڑا بندہ ان پڑھ ہے یہ قرآن دا اجازت ہے کہ زبان تے جاری ہو جاتا سارا قرآن پڑھ جاتا انہوں ترجمہ پڑھنے نہیں ملتا یہ جٹا ان پڑھ وہ ترجمہ سارے لگاتی نہیں پڑھ سکنا تو کی گل ساری ہے گاڑی کرتا رہا سی نہیں میں کہ اگلی گل میں ترے بات کر چوتھا اگر تیرے پتر ہوئی تل ماری ہوئی میں تیرے قرآنیہ کو ایتا دینا بھی ہیں اپنی پیودا کر کے نہیں ہے ترجمہ کر کے دکھا کیڑا میں کہ الف لام میم کے ترجمہ کر یاسین کے ترجمہ کر کاف آیا ترجمہ کر الف لام میم کا ترجمہ کر او اللہ یہ دا ترجمہ تے ہوندا ہی نہیں مینوں میں کہ قرآن ہے اگ جیا تے میں کہ تو دا کہ ترجمہ تو غیر گالی ہوندی ہے ہن کر اگ یہ دا تے ہوندا ہی نہیں میں کہ رب نے ایسا رکھی گئی اس واسطے نے تاکہ تیرے ورگیاں دا بوٹا بند ہوے ترجمے نال پڑھنا ضروری نہیں اوے اونج بھی پڑھ رب دا کلام ہے برکت ہی برکت ملتا ہے دین میں ایڈا ڈھونڈا نہ کر رہا ہے سنتا نہ کہنا فالتو اور میں کہا فالتو بچیا اور میرا سنتے گیا کہ فالتو اور ادھر میں سنو نبی پاک کا کوئی عمل فالتو ہو سکتا ہے ایک گل کافر کر سکتا مسلمان نہیں کر سکتا سمجھ آ رہی ہے اور وہ آدھے فالتو ہے اور کئیوں نے پالتو شاید سمجھے بیٹھے ہوئے اپنے اصلاح کرو اور ایک گل پہلے میری سن سانو کسی نال دشمنی نہیں لیکن جیڑا رسول دا دشمن ہے قسم خدا دی میں دوسرا دشمنی ہے جیڑا صحابہ دا دشمن ہے میری اوپر دشمنی ہے جیڑا اہل بیت دا دشمن ہے میری دشمنی ہے جیڑا ولیاں دا دشمن ہے میری دشمنی ہے اور میرا رشتہ داری کیوں نہ ہوئے اور میری نال دشمنی ہے تے جیڑا انہاں ساریاں دا یار علاقے دا غریب کیوں نہ ہوئے میرے سینے لگے میرا بھرا ہے غیرت مند بندہ بولے دعا منہ بھی تلے رکھے ہاتھ بھی تلے رکھے غیرت مند بولے خدا کا خوف کرو یار اتنی غیرت نہیں ہم آپ کو دے سکتے ہم کہیں شاید مولوی غیرت پیدا کرو اپنے
فالتو ہے؟ ادھر دیکھ، تجھے کس نے کہا کہ یہ نوافل فالتو ہے؟ بھائی نوافل فالتو نہیں ہے۔ اے جاؤ میں تمہیں گل سناواں، نبی پاک جب معراج واپس آئے نا، پیر صاحب کی بلا حضرات علماء، نبی پاک جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا بلال جی آقا، فرمایا سمعت دفن علیک، میں جنت میں سی نا، میں آپ نے اگے تیرے قدموں کی آواز سنی ہے کہ فرمایا بلال یہ مسئلہ ہے کہ تیرے قدموں کی کیڑا عمل کیڑا ہے؟ ان حضرت بلال نے جواب سنی تو پھر سے واسطے بھی تیار ہو جا تو آدھنے حضور میں ہور تے عمل چیتے کوئی نہیں، جیلے میں وضو کرنا تے تاں بھی 2 نفل پڑھ لینا، جیلے مسجد جانا تاں بھی 2 نفل پڑھ لینا، لگدا ہے نفلاں دی برکت ہے جنہیں اوتھے اپنے سبحان اللہ، مرزا پیغمبر آتا ہے نفل فالتو نے ایتھے پڑھن والا جنت وچ ودا ہے۔ سبحان اللہ، پرسو انشاءاللہ کہاں سے آ گئی ہے یہ؟ کہاں سے آ گئے بابا لوگ؟ زیادہ خوف بھائی نے سنیا ہے نفل کہتے ہیں اوور ٹائم، پوری دنیا کا اصول ہے جیڑا بندہ کمپنی کی ڈیوٹی پوری کر کے، ادارے کی پوری کر کے اس تو بعد اوور ٹائم لاوے، وہ آدھے تینوں اسی ڈبل اجر دینا۔ میں اوور ٹائم الگ او دے اردو الگ ڈبل۔ ہوں یہ سنی میں بخاری شریف کا حوالہ دیتا پیا، جی گل غلط ہوئے تو ٹوکی، جی صحیح ہوئے تو بولنا ہی، اور گل ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حدیث میں لندن ترجمہ کرتا پیا، فرمایا کہ فرضاں دی پابندی کرنے تو بعد نوافل دی کثرت کرے۔ فرمایا میں انہوں اپنا محبوب بنا لینا، انج بنانا میں وہ ہاتھ بھی بن جانا، پیر بھی بن جانا، آنکھی بھی بن جانا، تو میں کان بھی بن جانا۔ ایک فرض پڑھنے والے بندے کے بارے نہیں ہے، ایک نفل پڑھنے والے بندے کے بارے ہے۔ اور تو آنے کہ نفل فالتو ہے، ایسے نفل پڑھنے والے کو اللہ فرماتا میں محبوب بنا لینا، اور میں وہ ہاتھ اور پیر بن جانا۔ مطلب کیا ہے؟ آئے فرض کے تیری ڈیوٹی ہے، اوہ تو تو سجدے کرنا ہی کرنے رہے۔ مزہ تا ہے جی نفل پڑھ کے اپنے رب نو سجدہ کر تو شیطان نو ساڑ، بھئی تو پڑھتا کوئی نہ ویکھلا میں فرض نتیلا وہ مور سجدے پہ۔ اللہ پھر فرماندہ ہے کہ یہ تو شیطان نو ساڑی کھلوتا ہے تے ساڑی رحمت نو خوش کیتی کھلوتا ہے کہ اسی ہن تینوں اپنا بنا لیا ہے۔ میں تیرا ہاتھ، اللہ فرماتا ہے میں وہ ہاتھ بن جانا، میں وہ پیر۔ میں نے ایک بندے آکے حدیث بیان دی اللہ کی میں ہاتھ بنتا ہے، اور میں کہا چلی تھوڑا جا گولیا کم تک نہیں سن لیا بچے پہ جانے ہو ویچ بولنا والا بندہ مینوں بارے نہیں، میری تقریر ہے جڑا بولے وہ چکی دانا پورے گھر سے گھر میں نام ڈرامہ ویچ بول دے جی میں تھلے اسی تیرے جو بہت کے تقریر کرنی ہے۔ اصل بات ہے کئی ویچ بولتے ہیں، اور میں کیا سونا میرا چن ہے اصل گل ہے بے وہ میں نے بندہ آخر لگا جی اللہ کی بھی ہاتھ بندہ اللہ ہو میں کہ چپ یہ تو میں تو ترجمہ دسنا سب کھڑی آجے سبحان اللہ نے لکھتے گل ہے۔ یہ تو مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے ہاتھ بن جانا، نہیں، یہ تو مطلب یہ ہاتھ ہے دا طاقت خدا دے دی، اکھے دی ہے طاقت خدا دی ہے، کنے دا ہے طاقت خدا دی ہے، پیرے دا ہے طاقت خدا دی ہے۔ اگر نہیں سمجھ آؤں تو مڑ خیبر دا مقام دیکھ لو، ہاتھ علی دا حضرت عمر نو دیکھ لو، آنکھ عمر دی کہ طاقت خدا دی ہے، تو آئیں تو پھر دیکھ لو تیرے حضرت ساریہ نو۔ گرامی قدر حضرات میں بتا رہا ہوں کہ یہ کہتا ہے نفر فالتو ہے، یہ تھے نفر پڑھنا والا ولی بھی بنتا ہے۔ سبحان اس اللہ، واسطے چاہتا کوئی نفر نہ پڑھے تاکہ کوئی ولی نہ بن جائے، تاکہ تو شاہی کوئی نہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، ادھر میرے طرف دیکھو، تیروں میں اگر واقع شاید کوئی نہیں، اس پورے خطے کے اندر میرا چیلنج ہے میرے ذریعے والے پادتوان پوری دنیا میں بچوں ریسرچ ٹیم بلا کے لکھتے بڑا دے ہوئے اور وہاں ریسرچ کر پر صغیر کے اندر اسلام کے نے پھیلایا ہے۔ اگر یہ جواب آوے کہ میرے بابیاں پھیلایا ہے تو وہ نمک حرام نہ پانا نمک حرام نہ پانا آئی تو کہنا میں نے شاہد کرنی، حالانکہ اسے میرا بابا باہو، میرا بابا فرید، میرا بابا داتا، مہر علی، جماعت علی، غوث جلی، معین الدین، صابر پیا، سیال شریف والے، بارو شریف والے، سواق شریف والے، غزالی زمان، شیر شاہ، سبحان اللہ، ادھر آ جاؤ، دولر شریف ہے، سارے بزرگ نے جنہیں تھے اسلام پھیلایا ہے۔ اور میرے بھائی آج تو کہنا بابے کوئی شاہ نہیں، بابیاں کا انکار نہ کر، یہ بابے نے جنہیں ساڑھے پیو دادے میں کلمہ پڑھانے تو تیرے
شناختی کارڈ کرنا آپ نے جگہ دے رنجیت سے بولا تھی کیا بات ہے کیا بات ہے ہائے 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 ارے تو میں تو اپنی مرضی نہ چھوڑے سا اپنی وقت انشاءاللہ کتنی نماز پڑھ کے نکلنا میں آپ کہے مار کے جا جو میں کہہ رہا کھوٹنا چاہتا میں کھلے گا بڑے ہوئی ہے بابا بٹی ہو گئی خیر ہو گئے گرامی قدر حضرات مجھے لگا کہ میں بے شہید کوئی نہیں بابے کیوں کوئی شہید کوئی ہے یہ وہ بابے نے جنہ کے خدیر اسلام کرایا سنہ سن مسلمان کی رہا پھر وہ لیا جنہ کلمہ پڑھایا ہے نمبر 1 اور نمبر 2 میں نہیں کہا وہ میں تھا میں کہا نہیں گا لیا تیرا بڑا بھی کوئی سی مانے بابے آدم نہیں گا لیا تیرے کیوں نہیں ہے تم یہ جگہ کرتے ہیں اللہ نے جو بھی منتا سی اللہ نے تو بھی مننا ہے وہ بھی آکھے میں بابے نہیں مننا تم یہاں میں بابے نہیں منتا پیو پوترے کی فرق ہے سبحان اللہ آجی واہ آخری حدیث بخاری شریف دی سبحان اللہ سبحان اور اس سے اللہ پہلے مدرسہ مرزدہ کو مننے والا بیٹھا ہے تو انہوں نے ایسے شاک کے بارتا نہ صحابت رہے نہ اہل بیت رہے نہ ولیت رہے نہ علماء رہے ہیں دھوبی کا کتا بنایا تھے انہوں نے گھر دریا گاڑ دریا وہ کتا بنایا نہ گھر دریا نہ گاڑ دریا کیا فائدہ ہے اور احمد رضا دا بن گیا قسم خدا دی ہم احمد رضا والے ہیں ہم غوث اعظم والے ہیں ہم مجدد الفسانی والے ہیں ہم معین الدین والے ہیں صلی اللہ ایسا تعارف ہے ایسا مونوگرام ہے سبحان اللہ چلو میں جڑے کال مسلمان سی علامہ صاحب آدھے اے بے کوئی میرے جے بے سورے بندے نوی آکر مل گیا کہ سوڑنا نہ سنا اور بے کوئی کوشی کو آنا حضرت آؤ تقریب بول گئی بہت سید لیواری میں شاید خونگا سے بیٹھو رنگے آلہ تعالیٰ فرمان دے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی آواز کمزور آ رہی ہے نہ کھانا تے بولیں دے ہو کری ساڑھے تری عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاہت سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاہت اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اوے اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا کیوں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور اے رضا خود صاحب اور آہمدہ حضور اے رضا خود صاحب اور آہمدہ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول مصطفیٰ جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع حزب ہدایت پہ لاکھوں سلام
شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے زمانے میں چھانے لگے جن کی ذو سے اندھیرے ٹھکانے لگے جن سے ظلمت پردے نور پانے لگے جن سے تاریک بھی جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام جن کے عالی مقالات وحی خدا جن کے غیبی اشارات وحی خدا جن کے الفاظ جن کے الفاظ آیات وحی خدا ہوتا ہے جن کی ہر بات وحی خدا چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صادقہ صالحہ صائمہ صابرہ صاف دل نیک خوب وارثہ شاکرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ ذاکرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علیکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قد ضاقت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ اللہ کریم شروع سے لے کر اب تک سارے پروگرام کو قبول اور منظور فرما بانیان محفل کی خیر فرما بانی محفل حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ استاد العلماء مفتی عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ ان کے مزار پر انوار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما ان کے سارے کنبے قبیلے جو فوت ہو گئے ان کے کنبے قبیلے والے سب کی بخش فرما بانیان محفل آپ جو محفل پاک کو سجاتے ہیں اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما دین متین پر ان کو استقامت نصیب فرما اتنا بڑا پروگرام الحمدللہ حضور پاک کے میلاد کا اصل لنگر جو علماء کرام نے علامہ مولانا خادم حسین خورشید الازہری صاحب نے اور شمشیر اعلی حضرت میرے پیارے بھائی علامہ مولانا مفتی محمد سمر عباس قادری رضوی اتاری المدنی صاحب نے جو لنگر شریف دیا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ ساری مصیبتیں دور فرما اور خاص طور پر بد عقیدگی کی مصیبت ہم سے دور فرما اللہ بزرگان دین کہتے ہیں جہاں
تیرے نبی کا میلاد ہو جاتا ہے وہاں سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، وبائیں دور ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے میلاد پاک کی برکت سے بد عقیدگی والی بلاؤں کو دور فرما دے۔ جنہوں نے لنگر پکایا، جنہوں نے لنگر کھلایا، جنہوں نے لنگر میں حصہ ڈالا، اللہ سب کی خیر فرما۔ اس پوری بستی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ شیخ برہان یہ بڑی زرخیز بستی ہے، بڑے بڑے علماء اور مشائخ یہاں سے اٹھے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم سے اس علم دوست بستی کو ہمیشہ آباد و شاد فرما۔ پھر دعا ہے اے کریم اللہ علماء کی عمر میں برکت عطا فرما، اللہ بانیان محفل کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اللہ سب یہ جو تیرے بندے آئے ہیں اور انہوں نے بڑی خوشی سے محبت سے بیانات سنے ہیں، اللہ سب کو برکات کثیرہ عطا فرما۔ اے اللہ تو بڑا غیرت والا ہے، تیری بارگاہ میں تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت والی صاحبزادی سیدہ پاک کا وسیلہ دیتا ہوں، تمام کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔